بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، یا علی مدد، السلام علیکم۔ مومنین، یہ میرے سامنے ہے کتاب مشارق الانوار الیقین فی حقائق اسرار امیر المومنین، تالیف ہے حافظ رجب البرسی کی، جو متوفی ہیں 713 ہجری کے، یعنی کہ تقریباً سمجھ لیں 700 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے یہ، جس کا ترجمہ ناصر سبتین صاحب نے کیا۔ اس کے صفحہ نمبر 250 سے میں کچھ مولا علی کی فضیلت کے جو حوالے ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت: ام الکتاب، حاکم یوم حساب، نعمتوں کے والی، قیامت کے دن دشمنوں کو عذاب دینے والے اور جن کی محبت عذاب سے بچاتی ہے، آپ علیہ السلام کی عطرت پاک و طاہر ہے۔ تو اس ہستی کی فضیلت میں شک کرتا ہے؟ کیا حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی شان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، جو بھی اسرافیل علیہ السلام کی رفعت، میکائیل علیہ السلام کی منزلت، جبرائیل علیہ السلام کی عظمت، آدم علیہ السلام کی ہیبت، نوح علیہ السلام کا صبر، ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت، موسیٰ علیہ السلام کی شجاعت، عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزلت و شرف کو دیکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھے۔ بیان جو مؤلف کہہ رہے ہیں کہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام اسم اعظم ہے اور ہر شے میں جاری ہیں، جس چیز کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے جناب امیر علیہ السلام اس کے مولا ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام واجب الوجود کا کلمہ ہے، وجود اور موجود کی بلندی میں چمکتا ہوا نور ہے۔ کائنات عالم کی ہر بلندی جتنی بھی بلند ہو جائے وہ آپ علیہ السلام سے کہیں پست ہے۔ سرکار علی علیہ السلام کا ایک فرمان اقدس بھی ہے نا کہ میں وہ بلندی ہوں جہاں پہ کوئی پر بھی نہیں مار سکتا۔ نظام کائنات کی رفعت و منزلت جتنی بھی بام عروج تک پہنچ جائے، اس کا درجہ آپ علی علیہ السلام سے کہیں کم ہے۔ آسمان پر رہنے والے ملائکہ کا مقام آپ سے کہیں کم تر ہے۔ کواکب اور سیارہ گان کا نور آپ کے اشراق شمس کی وجہ سے ہے۔ پس وہ علی عظیم اور ولی علی عظیم ہے۔ آپ علیہ السلام اولیاء کا ستون اور انبیاء کی دعوت ہے۔ اسرافیل کی رفعت، جبرائیل کی عظمت، آدم کی ہیبت، ابراہیم کا کرم، موسیٰ کی شجاعت، عیسیٰ کی سیاحت، داؤد کی حکمت، سلیمان کی بادشاہت آپ کے سمندر کا ایک قطرہ اور فخر کا ایک ذرہ ہے۔ کیوں کر یہ نہ ہو، آپ علیہ السلام ان کے وجود کا سبب ہیں اور ان کی بقا کا راز ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ ہی افلاک کی گردش ہوتی، نہ ہی کوئی اللہ کی تسبیح پڑھتا۔ حدیث کتاب میں نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہ خلق کرتا اگر یہ 5 نہ ہوتے، جن کی وجہ سے تخلیق کائنات ان کی وجہ سے ہے۔ آپ علیہ السلام کو دیکھنا عبادت ہے، آپ کے ساتھ ٹھہرنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا ذکر کرنا عبادت ہے، آپ کے ساتھ ٹھہرنا عبادت ہے، آپ علیہ السلام کی محبت پر مرنا شہادت ہے، آپ کی دوستی سعادت ہے۔ نیکی علی کے ساتھ جو علی سے حب رکھتے ہیں وہ نیکی ہے، وہی نیک ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کی شان میں فتح خیبر کے دن فرمایا، اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ جس طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں تو میں تیرے فضائل بیان کرتا۔ اللہ اکبر! تو میں تیرے فضائل بیان کرتا۔ اللہ اکبر! کتنا یعنی کیسا یہ خوبصورت ہے کہ آپ اس کا احساس آپ کے دل میں ہو کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوگا مولا علی کی طرف دیکھ کر کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ جس طرح نصارہ عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں تو میں تیرے فضائل بیان کرتا۔ اللہ اکبر! اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کہتے تو لوگ آپ کو اللہ کہتے،
خدا کے معنی اور ہیں، اصل میں اللہ کا لفظ استعمال ہوا تھا عربی لغت میں. کیا کچھ یہ خدا تو خیر ایک جو ہے وہ ایک علیحدہ لفظ ہے، لیکن اللہ کا لفظ یوز ہوا ہے اصل حدیث میں، ترجمہ کرنے والے نے خدا لکھا. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کہتے تو لوگ آپ کو اللہ کہتے، لیکن لوگوں نے آپ کو اللہ کہا ہے. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فضائل بیان بھی نہیں کیے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، جو کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہنا تھا وہ نہیں کہا. منافقین نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہے کہ اپنے چچا زاد کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، انہیں خدا قرار دینا چاہتے ہیں نعوذ باللہ، انہیں اللہ قرار دینا چاہتے ہیں نعوذ باللہ. یہ منافقین کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی. یہ ولی الرحمن کی فضیلت کا منکر ہے، اس میں اور فلاں فلاں میں کوئی فرق نہیں ہے. آگے جب سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام نے باب خیبر کو اکھاڑا، جب صفیہ جو شہزادی تھی اس خیبر کے جو قلعہ تھا اس میں جو اس کی شہزادی تھی، جب صفیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی اور وہ نہایت ہی خوبصورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشانی پر زخم کا نشان دیکھا تو فرمایا تجھ کو کیا ہوا ہے، حالانکہ تو بادشاہ کی بیٹی ہے. اس بادشاہ کی بیٹی تھی ان کے. اور وہ تو صفیہ کہتی ہے کہ جب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام باب خیبر کے قریب آئے اور اسے جھٹکا دیا تو پورا قلعہ خیبر لرز اٹھا، تو میں تخت سے پیشانی کے بل گری، تو میں تخت کی طرف لگی اور یہ زخم آیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفیہ، علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ عظیم الشان ہے. جب علی علیہ الصلوۃ والسلام نے باب خیبر کو جھٹکا دیا تو پورا قلعہ ہلا، ساتوں زمینوں ساتوں آسمان ہلنے لگے، حتیٰ کہ عرش الہی بھی علی علیہ السلام کے غضب سے ہلنے لگا. عمر ابن خطاب نے جناب امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، آپ علی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن سے روزہ دار تھے، تو آپ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے باب خیبر قوت بشریت سے اکھاڑا ہے؟ اللہ اکبر. جناب امیر علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے بشری طاقت سے نہیں بلکہ ربانی طاقت سے اکھاڑا ہے. طاقت بشری نہیں، طاقت ربانی، قوت ربانی سے اڑایا ہے، اس کو اکھاڑا ہے. اب یہ دیکھ لیں سرکار کا یہ فرمان ہے. کیا سرکار نے کہا کہ میں نے قوت بشری سے نہیں قوت ربانی سے اسے اکھاڑا ہے، اڑایا ہے. یہ وہ نفس ہے جو اللہ کی ملاقات پر راضی اور مطمئن ہے. آگے فتح خیبر کے دن جب آپ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرہب کے 2 ٹکڑے کر کے پھینکے تو جبرائیل علیہ السلام نے مسکرا کر بہت تعجب کیا. یہ ضرور اس پہ سنیں، اس کو بہت خوبصورت ہے. آگے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کیوں تعجب کر رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آسمانوں میں تمام فرشتے کہتے ہیں لا فتح الا علی ولا سیف اللہ ذوالفقار. جو ان فقط علی علیہ السلام، جوان فقط علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور تلوار فقط ذوالفقار ہی ہے. میرا تعجب، مجھے قوم لوط کی ہلاکت کا حکم دیا گیا تو میں نے ان کے ساتھ بہت بڑے شہر ہر شے سمیت اپنے ایک پر اٹھائے تھے، حتیٰ کہ اہل آسمان نے ان کے بچوں کی رونے کی آوازیں سنی تھیں. میں نے صبح تک انتظار کیا اور وہ سب کچھ اٹھانا میرے لیے سخت نہیں تھا جتنا کہ آج علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ضربت میرے لیے سخت گزری ہے. مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں علی علیہ السلام کی تلوار کو روکوں، ورنہ یہ زمین کے 2 ٹکڑے کر دے گی. جب مرہب پر جو تلوار چلائی ہے سرکار نے تو جبرائیل کو حکم دیا اللہ نے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کو نا جب ٹکڑے ہو گئی ہے، مرہب ہو گیا، تو تلوار کو روکو ورنہ یہ زمین کے 2 ٹکڑے کر دے گی. علی علیہ السلام کی تلوار کی ضرب میرے لیے قوم لوط کے 7 شہر اٹھانے سے کہیں زیادہ سخت تھی، وزنی تھی. حالانکہ اسرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے ہوا میں آپ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا.
اب یہ مؤلف کہتے ہیں جو منکر فضائل علی علیہ السلام ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اے بے علم، علی علیہ السلام کی تلوار کی ضربت قوم لوط کے شہروں سے کہیں زیادہ سخت ہے، اور میکائیل اور اسرافیل نے آپ علیہ السلام کا ہوا میں ہاتھ پکڑا، کیا یہ غلو ہے؟ اے بے ذوق اور بے عقل، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے نور کی شعاع سے خلق کیا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کو اللہ نے اپنے نور جلالت سے ظاہر فرمایا ہے۔ پس یہ حضرات معصومین علیہ السلام صفت اللہ، کلمت اللہ، امر اللہ اور خلق اللہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت کلمے بن جائیں، آسمان کاغذ بن جائیں، جن اور انسان کاتب بن جائیں، لکھنے والے یعنی بن جائیں، سیاہی ختم ہو جائے گی، ثقلین عاجز آ جائیں گے، لیکن وہ علی علیہ السلام کی فضیلت عشر عشیر بھی نہیں لکھ سکتے۔ وہ کیسے لکھ سکتے ہیں اور وہ کیسے ہدایت پا سکتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث فرمان الہی کے عین مطابق ہے، جو سورہ کہف میں اللہ نے کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، کلمات الہیہ کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو کلمات لکھنے کے لیے سے پہلے سمندر خشک ہو جائیں گے۔ اگر ہم ان کی طرح دیگر سیاہی لائیں، یعنی جو ہے نا جتنے بھی سمندر جو ہے نا وہ سیاہی بن جائیں اور تمام درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، اور ان میں پھر ان بحر میں اور 7 بحر ملا دیا جائے، پھر بھی سمندر خشک ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر کلمات لکھنے مکمل نہیں لکھ سکتے۔ اللہ کے کلمات میں سب سے بڑا کلمہ حضرت علی علیہ السلام ہے، اور کیونکہ آپ علی علیہ السلام نے فرمایا انا کلمت اللہ الکبریٰ، میں اللہ کا سب سے بڑا کلمہ ہوں، کلمت الکبریٰ ہوں۔ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے اتنے فضائل ہیں کہ جن کی کوئی حد نہیں، اور محمد بن ادریس شافعی نے کیا کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے، اور میں بھی ان کی فضیلت میں کیا کہوں کہ جن کے فضائل دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپائے اور مخالفین نے دشمنی کی بنا پر چھپائے ہیں، لیکن پھر بھی آپ علی علیہ السلام کے فضائل سے فضا معطر ہے، اور ہر جگہ جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل نظر آتے ہیں۔ بے شک جس طرف بھی کائنات میں دیکھیں علی کے فضائل نظر آتے ہیں، ہر طرف علی کے فضائل ہیں، کوئی روکنے والا یہ فضائل نہیں روک سکتا۔ اللہ جس پر فخر و مباحات کرتا ہے، فخر و مباحات کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ کتاب بشارت المصطفیٰ میں ایک حدیث ہے نا کہ اللہ ہر روز، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ ہر روز ملائکہ میں بیٹھ کر علی پر فخر کرتا ہے۔ کون روک سکتا ہے علی کے فضائل؟ اللہ خود ملائکہ میں بیٹھ کر علی پر فخر کرتا ہے، علی کے فضائل خود اللہ پڑھتا ہے، اللہ فخر و مباحات کرتا ہے علی کے فضائل پر ہر روز ملائکہ میں بیٹھ کر، کتاب بشارت المصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔ مومنین کرام، علی مولا کے فضائل پوری دنیا میں نشر و اشاعت کے لیے آپ ہمارے معاون و مددگار ہوں۔ اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے شیئر کریں اور مولا علی کے فضائل کی نشر و اشاعت میں ہماری مدد فرمائیں، اور انشاءاللہ و مولا یہ فضائل تمام لوگوں تک پہنچیں گے، اور جو ان فضائل کے منکر ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو بے شک وہ روز محشر نار جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یا علی مدد مومنین کرام۔